اسٹریٹجیکلی بہت اہمیت کا حامل ہے، جس کے باعث اندرونی اور بیرونی خطرات اس پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ دشمن کی چال ہے کہ وہ بیرونی طور پہ پاکستان کو تن تنہا اور اندرونی طور پر اس کی بنیادیں کھوکھلی کر دے، اور یہ صرف تب ممکن ہے جب اس ملک میں رہنے والے شہری میں استحکام، معاشرتی رواداری، ہم آہنگی ختم ہو جائے اور آپس میں فرقہ وارانہ نظریات پر اختلاف رائے شدت اختیار کر جائے۔ بے شک اختلاف رائے کسی بھی معاشرے کا حسن ہوتا ہے، اگرچہ معاشرے میں برداشت اور رواداری کی صلاحیت موجود ہو۔ پاکستان ضمانت ہے ان تمام مذاہب کی حفاظت کی، چاہے وہ ہمارے سکھ بہن بھائی ہوں، کرسچن ہوں یا پھر ہندو۔ اس تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے مجھے آج اس سیگمنٹ پہ جوائن کیا ہے نبیر انور نے، جو کہ سی او ہیں پاکستان پیس کلیکٹیو کے، جو کہ وزارت اطلاعات و نشریات کا ایک اہم منصوبہ ہے۔ شبیر صاحب، تھینک یو ویری مچ جی، آئی ایم ویری گریٹفل فار یور ٹائم۔ شبیر صاحب، سب سے پہلے جب ہم پرامن پاکستان کی بات کرتے ہیں تو بحیثیت یہ ادارہ آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں جی؟ منصور، تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو میں بتاؤں، یہ ایک تحقیقی اور مواصلاتی ادارہ ہے، ٹھیک ہے جی، جو وزارت اطلاعات کے اور نشریات کے اندر کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ خصوصی طور پہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاص کسی سچویشن کے اوپر عوام اور تمام قومی اداروں کے درمیان رابطہ کیسے قائم ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کام کرتے ہیں، جس کو آپ اسٹریٹجک کمیونیکیشن کہتے ہیں نارملی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو کوئی بھی قومی ہنگامی صورتحال ہو جس میں کہ قوم کو یا ملک کو کسی قسم کے کوئی خطرات ہوں، تو تب یہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن بنائی جاتی ہے اور اس پہ عمل کیا جاتا ہے، تاکہ ایک نہ صرف رابطہ قائم ہو بلکہ لوگوں کے اندر ایک حوصلہ اور ایک ریزیلینس ڈیولپ کی جائے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ ٹھیک، یہی صورتحال تھی جس کی وجہ سے کر کے یہ ادارہ وجود میں آیا، جب ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف پوری قوم متحد ہو کے لڑ رہی تھی، اور اس کے جو مضر اثرات سے ان کو آگاہ کرنا ضروری تھا اور اس کا مقابلہ کرنا ان کو سکھانا تھا۔ تو اسی طرح کوئی بھی قومی صورتحال ہو، خطرات کی کوئی بھی چیلنج ہو، چاہے خدا نہ خواستہ کوئی فلڈ ہو، ارتھ کویک ہو، یا ابھی یہ کرونا وائرس کا ایشو ہے جی، سو اس پہ خاص قسم کے طریقہ کار چاہیے، ابلاغ کا، لوگوں تک پہنچنے کا اور لوگوں کو سمجھانے کا اور ایجوکیٹ کرنے کا۔ ٹھیک، اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا میاں صاحب، جس طرح ابھی آپ فرما رہے ہیں، مجھے ایک چیز بتائیے گا، کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جس کی ہم بات کرتے ہیں، جس میں ہم لوگ کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کرتے ہیں، میڈیا کمپینز کی بات کرتے ہیں، گراس روٹ لیول کے اوپر، بیکاز یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یا جس کو ایڈریس کرنے کی یا فوکس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ گراس روٹ لیول کے اوپر ہے، اس کو کس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی؟ آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ بھی کم ہے، اور ہمارے ہاں لوگوں کے پاس مواصلاتی جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہے یا ریڈیو ہے یا یہ اسمارٹ ٹیلی فون ہے، ان کی تعداد کمپیریٹیولی کم ہے۔ سو دیئر فور جہاں پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان ذرائع سے لوگوں تک پہنچا جائے یا ان کو پیغام پہنچایا جائے یا ان کو گائیڈ کیا جائے، وہاں پہ ہم تمام ڈسٹرکٹس میں یہ کر رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی لوکل کمیونٹی کو انوالو کرتے ہیں اور ان کو کسی مقام پہ اکٹھا کرتے ہیں مختلف صورتوں میں، چاہے وہ بیٹھک ہو، چاہے وہ ایک سیمینار ہو، یا اس میں ان کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ ہم ایک ڈائریکٹ بات چیت کرتے ہیں ان ایشوز کے اوپر جو کہ ہم فیس کر رہے ہیں، اور ان کی رائے سے ہمیں پھر آگے پتہ لگتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس پرٹیکولر چیلنج کے بارے میں۔ تو یہ دس از ہاؤ وی ریچ ٹو دی گراس روٹ لیول۔ ان کو پھر ہم مختلف قسم کی ڈاکومنٹریز بھی دکھاتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں، دین وی انوالو دی لوکل ایڈمنسٹریشن، لوکل لیڈرشپ جو ان سے بات چیت کرتی ہے۔ سو دیٹس ہاؤ وی ریچ آؤٹ ٹو دی گراس روٹ لیول ادر دین کمیونیکیشنز۔ ٹھیک، اچھا سر، میں دیکھ رہا تھا ابھی جس طرح آپ کمیونٹی انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہے، اور جو آپ کا پروسیس ہے دیٹس آلسو ویری انٹرسٹنگ، لیکن اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے فار انسٹنس جو ہمارے بڑے اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز ہیں، نیکٹا ہو گیا یا جو نیریٹو بلڈنگ ہے ہماری پیغام پاکستان، آل دیٹ، اس کو ساتھ لے کر چلنا اور پھر
اس سارے کانسیپٹ کو بائی کرانا یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے اوپر اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی؟ انفیکٹ وی آر ورکنگ، ہم بڑا قریبی ہمارا ایک روابط ہے تمام اداروں کے ساتھ. اوکے. تو ہم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آن دی کمیونیکیشن فرنٹ ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں مختلف چیزوں کو تاکہ وہ چیزیں بکھری ہوئی نظر نہ آئیں. ہم ایک ہی ڈائریکشن میں سب لوگ کام کریں اور اس کا ایک رزلٹ نکلے، چاہے وہ نیکٹا کا ہے یا جو کہ پروموٹ کرتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کو، جو کہ ہمارا ایک پولیٹیکل ریزالو ہے قوم کا. ٹھیک ہے. پیغام پاکستان جو کہ ہمارا ایک ریلیجس نیریٹو ہے. ایگزیکٹلی. دختران پاکستان ہے ہمارا ایک، جی بالکل، خواتین کو انلائٹن کرنے کے لیے ہے. نوجوانان پاکستان ہے، پرامن پاکستان. یہ سارے پروگرامز جو ہیں مختلف ادارے ہیں جو مختلف طریقے سے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ہم اس کو کوآرڈینیٹ کر کے ہم اپنے پلیٹ فارم سے ان کو آگے بڑھاتے ہیں. اوکے. سو وی آر آلسو کوآرڈینیٹنگ ود آل دی ڈپارٹمنٹس اینڈ آرگنائزیشنز. ٹھیک. اچھا سر، میں گراس روٹ لیول کی بات مجھے سمجھ آ گئی، ہاؤ آرگنائزیشن آر ورکنگ آؤٹ. اب 2-3 بڑے چیلنجز ہیں، ان پہ بھی ذرا بتائیے گا. یونیورسٹی آؤٹ ریچ کیسے ہے، جرنلسٹس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، گورنمنٹ آفیسز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پولیس سروس وغیرہ کے ساتھ، بیکاز یہ وہ سارے ہیں جن کی ڈائریکٹ انٹریکشن ہے اور یہاں پر میس اپیل ہے، یہاں پر میسز ہیں. اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں جی؟ میں تھوڑا سا اس پہ ٹائم لینے کی کوشش کروں گا، بیکاز میں آپ کو صرف ایک چیز بتاؤں کہ جب بھی ہم کسی صورتحال سے دو چار ہوتے ہیں، قومی کوئی ہنگامی حالات ہوتی ہے، تو مختلف ادارے جو ہیں وہ اپنی تیاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کے پاس اپنا ایک طریقہ کار ہے. تو کمیونیکیشن سائٹ پہ ہم نے یہ جب انتہا پسندی کا معاملہ سامنے آیا تو دیٹ واز دی فرسٹ ٹائم کہ ہم نے یہ ایک اسٹریٹجک کمیونیکیشن کی طرف بھی دھیان دیا کہ اس طرف بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم اس طرف آئے تو ہمیں بھی کئی گیپس نظر آئے، خلا نظر آئی. اوکے. کہ ہمیں ہمارے جرنلسٹ جو تھے انہوں نے کبھی یہ صورتحال نہیں دیکھی تھی. دے ور ناٹ ٹرینڈ ٹو فیس دس سچویشن. ایگزیکٹلی. کس طرح کوریج کرنی ہے، لوگوں کو اندر مایوسی نہ پھیلے، پینک نہ پھیلے، ان کو بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا. ہمارے جو سرکاری ملازمین تھے، چاہے کسی ادارے سے، پولیس کے ساتھ تھے یا کسی جو کہ میڈیا ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے، ان کو بھی کوئی تجربہ نہیں تھا کہ کیا بات کرنی ہے تاکہ لوگوں کے اندر گھبراہٹ پیدا نہ ہو جائے، کیا انفارمیشن دینی ہے تاکہ پینک نہ پھیلے. ٹھیک. تو ان سب صورتحال کی وجہ سے کر کے پھر ایک ہم نے ٹریننگ ماڈیول ڈیولپ کیا. اور ہم نے اپنی طرف سے نہیں کیا، ہم نے اس میں انوالو کیا سینئر جرنلسٹ کو جنہوں نے ماڈیول بنایا ٹریننگ کا جرنلسٹ کے لیے. ہم نے ایکسپرٹس کو اکٹھا کیا گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹ سے، ان سے کنسلٹیشن کے بعد پھر ایک ماڈیول بنایا گورنمنٹ آفیسرز کی ٹریننگ کے لیے. ٹھیک. Similarly, we also engage with the politicians, اور ہم نے پارلیمنٹیرینز کے لیے بھی ایک ماڈیول بنایا، اور ہم ان سب کی سائملٹینیسلی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ انہوں نے میڈیا کے ذریعے کیسے پیغامات دینے ہیں لوگوں کو، مختلف جو بھی کوئی بھی چیلنج ہو، بالکل چاہے وہ وائلنٹ ایکسٹریمزم ہو، کووڈ ہو یا اینی تھنگ. بالکل ٹھیک. That's how we prepared the program. بالکل ٹھیک ہے. میاں شبیر انور صاحب، تھینک یو ویری مچ جی. آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ بالکل رابطہ رہے گا، بٹ اٹ واز ٹریننگ. ہمارے ساتھ ہیں ناظرین میاں شبیر انور صاحب، CEO پاکستان پیس کلیکٹیو. یہاں لیتے ہیں